قاری احمد علی زندہ باد، قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. دکھتی بات ہے، ہم کو تھوڑا اچھا لگتا ہے. وہ اس وقت کی بات کرتا ہوں جب حافظ عبدالرؤف آپ بھی جوان تھے، میں بھی جوان تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو تھوڑا اچھا لگا کہ کیا. میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسہ جو ہے نا، پیسہ بولو، پیسہ کتنا ہے ہمارے پاس؟ کتنا ہے؟ ہاں کوئی بہت بڑا ہوگا، 10 کھوکا، 20 کھوکا، 100 کھوکا. بھائی میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اور برکت دے وے، اللہ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت دے وے. لیکن حضرت عمر جتنا مال ہمارے پاس ہوگا، میں نے پورا مجمع بولے نا، حضرت عمر کے پاس جو مال تھا، جو مالک بیت المال تھا، ویسا مال کسی کے پاس ہو. اکیلے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یعنی ایسا نہیں کہ پیسہ ہو تو آدمی کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا. اچھا میں یہ بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تو تھا، بولو تھا کہ نہیں تھا؟ علم کتنا تھا؟ حافظ تھے نا، ارے بولو نا، حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مجود تھے، مفسر تھے. علم اتنا تھا، اتنا علم تھا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پورا مجمع بولے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، کون ہوتے؟ عمر. نبی آنے والے نہیں، ہمارا یقین ہے ہمارے نبی خاتم النبیین، کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے بفرض محال، تو اللہ کس کو نبی بناتے؟ حضرت عمر کو نبی بناتے. پھر دوستو یہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے. مطلب مال کا اعتبار دیکھو تو ہم سے بہت زیادہ مالدار، بولو ہم سے بہت زیادہ مالدار. ہمارے پاس ایک گھر اور ایک فیکٹری تو پریشان ہو جاتا. وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. اور علم اتنا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے. تو علم بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ. کہاں لشکر بھیجا؟ قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے. حضرت عمر بادشاہ ہے، امیر المومنین نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ. اچھا جو لشکر آپ نے بھیجا نا قادسیہ، وہاں کے کمانڈر بنے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص. بولو حضرت سعد بن ابی. یعنی حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیار کیا، ایک پورا لشکر دیا اور کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ قادسیہ جاؤ. اب حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے قادسیہ. ایک زمانہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں وہاں سے. ارے بولو کوئی خبر، کیونکہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا، وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، وہ زمانہ کچھ بھی مطلب لیٹر ویٹر کا اتنا زوردار زمانہ نہیں تھا. تو حضرت عمر اتنے پریشان کہ زمانہ ہو گیا، اتنا بڑا لشکر گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص اس میں گئے ہیں، حضرت خالد ابن ولید اس میں گئے ہیں، حضرت اسامہ اس میں گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ گئے. کون جیا، کون مرا، کون شہید ہوا، کون غازی ہوا، کچھ. تو حضرت عمر کیا کرے، حالانکہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، علم اور عمل کی کوئی کمی نہیں. لیکن روز صبح میں چلچلاتی گرمی میں وہاں قادسیہ کا جو راستہ، جو قادسیہ سے جو راستہ آتا تھا نا، وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے. اور ایسا بیٹھ جاتے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوا ہو، اور ہر آنے والے کو پوچھتے بھائی قادسیہ سے آتے ہو، قادسیہ سے آتے ہو. کوئی اگر کہے کہ ہاں ہم قادسیہ سے آتے، تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. بھائی وہاں کی کچھ خبر ہے؟ تو کہتا نہیں ایسی کوئی خبر نہیں، ہم تو کاروبار کرنے گئے تھے، اپنا کاروبار کیے اور واپس آ گئے. یہ حضرت عمر روزانہ، بولو روزانہ، چلچلاتی گرمی میں راستے پر بیٹھے اور ہر آنے والے کو قادسیہ. میرے دوستو کیا محبت کا عالم ہوگا. آج یہ محبت کہاں چلی گئی میرے دوستو؟ کہاں چلی گئی محبت، کہاں چلی گئی؟ آج تو ہم کو اس کی بھی فکر نہیں. کوئی مہمان ہمارے گھر آیا نا، اتنی فکر ہوتی کہ اس کو کھانا کھلانا ہے. لیکن وہ مہمان نے کھانا کھایا، ایک بار گھر چھوڑا، تو تیرا میں میرا، تو تیرے گھر پہنچا نہیں پہنچا، ہم نے کبھی اس کے بارے میں انکوائری نہیں کی. یہ حضرت عمر نے چونکہ لشکر بھیجا ہے، قادسیہ بھیجا ہے، کھڑے ہیں دھوپ میں، چلچلاتی گرمی میں. ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر اسی چلچلاتی گرمی میں تھے، کوئی آدمی گھوڑا لے کے آ رہے ہیں، تڑا تڑ گھوڑے کو ایڑ مارتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عمر نے روکایا ہے بھائی. تو اس نے دیکھا حضرت عمر کا میلا کپڑا، پھٹا کپڑا، پھٹی چپل. تو کہا او غلام میرا راستہ مت روک، میرے کو امیر المومنین سے ملاقات کرنا ہے.
تو حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا قادسیہ سے آ رہا ہوں اور سعد بن ابی وقاص نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر تو خوش ہو گئے، میرا مقصد حل ہو گیا، کھڑے ہو گئے، کہا رکا رکا تیرا گھوڑا رکا، وہ سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ تو اس نے عمر کو یوں دھکا دیا، عمر کو دھکا دیا، غلام ہٹ، میرے کو آگے جانا ہے، یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ ماری اور بھاگا، اور وہ تو گھوڑے پہ چلا، حضرت عمر پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس تو گھوڑا نہیں تھا، حضرت عمر وہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہے، اس کو کہہ رہے تو تیرا گھوڑا چلاتا رہے، تو رکنا نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا بتا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جیت گئے، یہ کہا ہے کہ قادسیہ میں اسلام زندہ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم جیت گئے، ہم کیپٹن تھے، ہم نے پوری ٹیم کو سمیٹا۔ کہا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ہے اسلام قادسیہ میں زندہ ہو گیا۔ حضرت عمر دوڑ رہے، دوڑتے دوڑتے ایک چپل بھی نکل گیا، ایک ہی چپل میں حضرت عمر دوڑ رہے، دوڑتے دوڑتے پوچھا خالد ابن ولید کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا اسامہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا کتنے شہید ہو گئے؟ کہا اتنے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر دوڑے جا رہے، جب مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوا نا وہ گھوڑا، حضرت عمر دوڑتے دوڑتے، تو مدینے والوں نے کہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، آپ کے پاؤں میں چپل نہیں، آپ دوڑ رہے، آپ پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اب اس نے گھوڑے کو بریک لگایا، یوں پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا آپ امیر المومنین؟ حضرت عمر نے کہا، وہ نیچے اترا اور نیچے اتر کر کہا میں آپ ہی کو ملنے آیا۔ تو حضرت عمر کہتے میں بھی تو تیرے ہی ملنے کا انتظار کر رہا تھا، تو میرے ملنے کا انتظار کر رہا۔ کہتا ہے میرے کو معاف کرنا، آپ کو بہت دوڑایا، کتنے کلومیٹر دوڑا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں آپ امیر المومنین۔ کیا جواب دیا، ہم ہوتے تو معلوم نہیں کتنے تماچے مار دیے ہوتے، کتنے کوڑے مار دیے ہوتے۔ حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری، کہا امیر المومنین نہیں۔ کہا آپ عمر امیر المومنین؟ کہا لوگ کہتے ہیں مجھے امیر المومنین، میں امیر المومنین نہیں، پہلے بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام ہوں، پہلے بھی میں محمد کا غلام تھا، آج بھی میں اسی محمد کا غلام ہوں۔ تو کہا میں نے آپ کو اتنا دوڑایا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اسلام کے واسطے اگر میں دوڑا تو کون سا بڑا کام کیا۔ اور کہا مجھ سے معافی مت مانگنا اور مجھے بہت بڑا مت سمجھنا، مجھے امیر المومنین مت سمجھنا، میں امیر تو اس وقت رہوں گا جب قیامت میں اللہ اور رسول کہیں گے عمر ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور عمر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، عمر اپنے مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اور مصطفیٰ کہہ دیں گے تو میرا امتی عمر ہے، اور اللہ کہہ دیں گے تو میرا پیارا بندہ ہے، تب مجھے امیر المومنین جو چاہے وہ کہہ دینا، ابھی مجھے امیر المومنین مت کہو، اور میں پہلے بھی مصطفیٰ کا غلام تھا، آج بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ میرے دوستو یہ واقعہ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دکان مل گئی، نوکر کو گالی دو، ماں بہن کی گالی دو، کہیں ہم پڑھانے بیٹھ گئے، میرے جیسا بیان کرنے بیٹھ گیا۔ میرے دوستو ہر وقت یہ سوچو اللہ نے ہم کو دینے والا ہاتھ بنایا، وہ چاہتا تو ہمارا لینے والا ہاتھ بھی بنا سکتا تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ مجھے ابھی بھی برابر یاد ہے، اللہ بہت اچھا رکھے، یہ مولانا جاوید نندربار بیٹھے، ان کے استاد مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے، مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے، میرے بھی وہ استاد کی طرح یہ مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے۔ حافظ عبدالرحیم بہت سننے کی بات ہے، میرا ایک سیندوا کے آگے میرا بیان تھا، اور وہ بیان میں یعنی میں گاڑی سے اتر ہی نہ پاؤں، میرے کو اترنے کو گاڑی میں سے 40 منٹ لگے، کیونکہ وہ سارا مجمع قاری احمد علی زندہ باد، قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ دکھتی بات ہے، ہم کو تھوڑا اچھا لگتا ہے، وہ اس وقت کی بات کرتا ہوں جب حافظ عبدالرف آپ بھی جوان تھے، میں بھی جوان تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا اچھا لگا کہ کیا معلوم ہے، مولانا عبدالرحیم صاحب آئے اور میرے کان میں آ کر کہتے ہیں الحمدللہ پڑھتے جاؤ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھتے جاؤ، وہ اللہ نے تمہیں یہاں رکھا، ورنہ نعرہ مارنے والوں میں تم کو بھی کھڑا کر سکتا تھا۔ صحیح میں اس وقت بہت رویا، اور ابھی بھی سوچتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ کچھ دن پہلے کیا 2 دن پہلے ہم نے اناج کو تقسیم کیا، وہاں لمبایت میں، اون میں
कोसाड़ में, मैंने नहीं किया, कुछ अहबाब आए थे, उन्होंने लीगली तौर पर सारा प्रोसीजर किया और बहुत अनाज बांटा, मेरे ख्याल से नहीं तो 40-50 लाख का उन्होंने अनाज तकसीम किया। तो मैं वहाँ कोने में बैठा था, कुर्सी पर बैठा था, मेरे को बयान करना था, मैंने बयान कर लिया, अब कोने में बैठा था। मैं कोने में बैठे बैठे सोच रहा था, हाफिज अब्दुल रऊफ साहब, मर्दों की लाइन लगी हुई है, फिर उसके बाद में औरतों को बुलाया जाता है, उसके बाद में बच्चों को बुलाया जाता। मैं सोचने लगा, इन औरतों में मेरी बीवी भी तो खड़ी हो सकती थी, मेरी बेटी भी तो खड़ी हो सकती थी, मैं भी तो ये लाइन में खड़ा हो सकता था। वो उसका करम है, क्या देखा उसने कि उसने बयान करने के वास्ते यहां पर बुलाया। यहां हम शरबत पी रहे, चाय पी रहे, भजिए खा रहे, खमन खा रहे, आराम से बैठे। अरे वो चाहता तो मेरे को भी खड़ा करता, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बहू को भी खड़ा करता, और हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे। इसलिए मेरे प्यारों, क्यों होशियारी करते हम अल्लाह के सामने, क्यों होशियारी करते, क्यों लोगों का हक मार के बैठे। भाई किसी का 10,000 रुपया कर्ज लिया है, या हमारे को अल्लाह ने लाख दिया है, 2 लाख दिया है, 5 लाख दिया है, हमारे पास नया से नया ऑरेंज कलर का मोबाइल आ गया, हमारे पास नया से नया यूट्यूब आ गया, हमारे पास अच्छे से अच्छा कंप्यूटर आ गया, हमारे घर में टीवी आ गई, हमारी बीवी का पर्स आ गया, हमारे पास पूरा मेकअप सेट बीवी का आ गया, मगर जिसका 10,000 बाकी है वो बाकी का बाकी है। और इतनी हिम्मत के नहीं देना, जा क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, तेरा बाप क्या कर लेगा, मेरे दोस्तों क्या कर लेगा, मालूम क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। यहां तक कि जब मर जाएगा, तेरे जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। हमारे नबी फरमाते, कोई भी इसके जनाजे की नमाज पढ़े, इसके जनाजे की नमाज कबूल नहीं होगी। मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं, अल्लाह से डरो। बोलो, अल्लाह से डरो, किसी का नुकसान मत करो, और अगर किया है तो उससे माफी मांग लो।